میں احمد ابوبکر ہوں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر میرا یوٹیوب اور فیس بک دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے پاکستان کی پالیٹکس کو لے کر وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے. ملک میں اس وقت ایک خیال چل رہا ہے کہ -1 کر دیا جائے ملک کی مقبول ترین قیادت کو. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. پھر ملک کی جو ایک دوسری بڑی ممتاز لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف صاحب، ان کی واپسی کے نعرے لگ رہے ہیں، کچھ منصوبے چل رہے ہیں. اور اس وقت ایک طرف ملک میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ بری معاشی صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے، دوسری طرف ملک ایک بہت بڑے سیلاب کی زد میں ہے. تو پاکستان موجودہ حالات میں جس ڈائمنشن میں جا رہا ہے اس میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی سٹیبلٹی جو ہے وہ بظاہر ایک خواب ہے. اللہ کرے یہ پورا ہو موجودہ حکومت میں، یا اس کے نتیجے میں، ان حالات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے. معروف دانشور اور تجزیہ نگار سلمان غنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو -1 کی بات ہے، کیا یہ کوئی ایک فطری کارروائی ہے پاکستان کی سیاست میں، یا یہ وہی پرانا طریقہ واردات ہے جو بھٹو صاحب سے لے کر پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو حالات ایسے بنے کہ وہ چلی گئیں، پھر میاں نواز شریف بھی مائنس ہو گئے، اور اب عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو طریقہ واردات ہے، کیا اس سے پاکستان کی سیاست کسی بہتری کی جانب جا رہی ہے؟ ملک کسی بہتری کی جانب جائے گا اگر ایسا کچھ ہو جائے؟ دیکھیں ابوبکر، ایک بات تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہی ہے کہ سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ملک کے اندر سیاست ہو رہی ہے. سیاست جب ہوتی ہے تو ملک کے اندر امید اور آس ہوتی ہے، سیاسی اور اقتصادی استحکام قائم ہوتا ہے. تو اس سیاست تو پاکستان میں ہو رہی ہوتی تو آج انتشار اور خلفشار، تناؤ اور ٹکراؤ اس نوعیت پہ نہ پہنچا ہوتا، اس نیچ پہ نہ آتا یہ ساری صورتحال. جہاں تک -1 کی بات ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب -1 کہاں سے آتا ہے، کیوں کر آتا ہے، مقاصد کیا ہے، ہمیشہ ٹول جو ہے اس میں سیاستدان بنتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جب کہا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ آپ نے تو بھٹو صاحب سے ہی بات کا ذکر کیا. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال پہلے کی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو -1 کرنے کی بات تھی تو لائن کی دوسری طرف عمران خان صاحب کھڑے تھے کہ جب جس بنیاد پہ انہیں -1 کرنا مقصود تھا تو کیس کے مدعی عمران خان صاحب تھے، اور لوگ بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، اور وہ ٹول بنے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دائروں کا سفر ہے، اسی لیے پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ -1 ہو سکیں گے. اس کے لیے میرا بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سیاسی لیڈرشپ کو حکومت سے تو باہر کر سکتے ہیں، حکومت میں آنے سے بھی آپ روک سکتے ہیں، لیکن اسے آپ سیاست سے باہر نہیں کر سکتے. بھٹو نے کیا نواب محمد احمد خان کا قتل کیا تھا؟ ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا. نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا پاناما لیکس کا، اس پہ تو کوئی فیصلہ نہیں آیا. انہیں تو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں حکامہ کی بنیاد پہ نکال دیا گیا. -1 کرنا مقصود تھا. کیا نواز شریف صاحب کی سیاست پاکستان میں آج ختم ہو گئی ہے؟ ایسی بات نہیں. یہ تو جب بگل بجے گا الیکشن کا تو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. البتہ جب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا، 2 چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب انہیں اقتدار سے باہر ہونا پڑا، ایک آئینی عمل تھا عدم اعتماد، لیکن ماضی کے سیاستدان اس صورتحال کے اندر خاموش ہو جاتے تھے، پسپائی اختیار کر لیتے تھے. لیکن عمران خان صاحب کا آپ پلس پوائنٹ کہہ لیں، یا انہوں نے رد عمل ظاہر کیا اس صورتحال کے خلاف. انہوں نے اسے ایک سازش سے تعبیر کیا. پہل انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سازش کی ہے. اب وہ امریکی سفیر سے بھی ملتے ہیں، امریکی سفارتکاروں سے بھی ملتے ہیں، اور امریکی سفارت خانے میں بھی ان کے ذمہ داران جا کے وہاں پر اب وہ کیوں کر جاتے ہیں. یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ جس امریکہ پہ وہ سازش کا الزام لگا رہے تھے، $25,000 ماہوار پہ انہوں نے کمپنی ہائر کی ہے اپنی لابنگ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. -1 وہ نہیں ہو پائیں گے، لیکن آنے والے چند ہفتے ان کی سیاست کے حوالے سے اہم ہیں. ان پر بھی وہی تلوار لٹک رہی ہے جو نواز شریف صاحب پہ لٹک رہی ہے. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں سر، اس وقت اگر میاں نواز شریف صاحب ملک کے اندر آ جائیں، ایسا کچھ پلان بھی ہے ظاہر ہے، اس کی طرف مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ اشارے بھی کر رہی ہے، تو کیا اس صورتحال کو بیلنس نہیں کیا جا سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی خوشی سے آ جائیں، پھر وہ نیریٹو کے میدان میں جو مقابلہ ہے وہ عمران خان صاحب کا کر لیں، اور پھر عوام فیصلہ کر دیں جو بھی ہو؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ اور میں تو پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ کے سیاستدانوں میں اتنا ظرف ہے
کہ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ جی ہاں ہم نواز شریف سے سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے. کیا آپ ان سے وہ تو کہتے ہیں کہ میں زبردستی ملک کے اندر انتخابات دیکھیں گن پوائنٹ پہ انتخابات نہیں ہوتے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ سیلاب زدہ علاقوں سے آئے ہیں, کیا پاکستان کے اندر الیکشن ممکن ہے اگلے چند ماہ میں؟ نہیں. تو وہ انتخابات کا شور اپنے سر پہ انہوں نے کیوں سوار کیا ہوا ہے؟ دراصل انتخابات ان کا ٹارگٹ نہیں ہے, ان کے لاشعور میں کوئی خوف ہے. وہ خوف آپ کو اور مجھے پتہ ہے, اس کا ہم اظہار نہیں کرنا چاہتے چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں, اور پاکستان کی سیاست کو میں ہمیشہ صحافت کے ساتھ منسلک کرتا ہوں کہ سیاست کمزور نہیں ہونی چاہیے. بات یہ کہ انہوں نے اگر سٹرگل کی ہے تو اس وقت وہ پریشانی سے دو چار کیوں ہیں؟ انہی کورٹ سے ان کا واسطہ ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تھا, انہی کورٹ سے رابطہ ہے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی تھی. اور وہ عدالتیں کس حد تک عدل و انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ہسٹری میں سے بھی یہ ہمیں ایک حقیقت بتائی ہے, تو پاکستان کی عدالتیں کب تک اس طرح استعمال ہوتی رہیں گی؟ آگے بھی بڑھیں گی یا یہی کہیں گی ایسی عدالتیں یا ایسا نظام انصاف جو اس وقت دنیا بھر میں 130ویں نمبر پہ ہے, تو کیا انہیں بھی اپنے اس دامن کا خیال ہے جو داغدار ہے؟ دیکھیں پاکستان کے بالکل آپ کا ویلڈ کویسچن ہے. پاکستان کی عدالتوں کو فیصلے عدل و انصاف کی بنیاد پہ ہی کرنے چاہیے. اور آپ نے جو کہا کہ 130ویں نمبر پہ ہے, میں تو اس لیے اچھی خواہشات کا اظہار کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے بھی اسٹرگل کی ہے پاکستان میں آزاد عدلیہ کے حوالے سے. جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو اسی لاہور کی سڑکوں پہ ہم نے بھی جلوس نکالے تھے. قوم پاکستان کی عدلیہ سمیت بڑے اداروں سے اچھی توقعات قائم کرتی ہے, آخر وہ ادارے لوگوں کی توقعات پر کیوں پورا نہیں اترتے؟ گیند ان کی کورٹ میں ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اب یہ اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے یا کچھ درمیان میں بریک لگ جائے گا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. آپ کو یاد ہے کہ 25 مئی کو جب لانگ مارچ ہو رہا تھا اسلام آباد میں, تو وہاں پر اسپیکر ہاؤس میں وہاں مذاکرات ہو رہے تھے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے درمیان اور حکمران اس وقت کے اپوزیشن اتحاد میں. تو کس نے بٹھایا تھا انہیں؟ تو جہاں تک شہباز شریف صاحب کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال وہ اس سیلابی صورتحال کی وجہ سے وہ خطرناک زون سے نکل گئی ہے. کہ اس سے پہلے تو پریشر بہت تھا. میں نے آپ کو کہا نا کہ اب انتخابات اگلے چند ماہ کے اندر پاسبل نظر نہیں آ رہے. اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب حکومت کو تو ٹارگٹ نہیں کر رہے, وہ ٹارگٹ کسی اور کو کر رہے ہیں. اور ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے, دیکھیں بات یہ کہ صرف پاکستان میں عمران خان صاحب کو ایک بات کا پتہ ہے کہ وہ اقتدار میں آئے کیسے تھے اور نکالے کیسے گئے. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ عوام کی تائید اور حمایت سے مسند اقتدار پہ نہیں پہنچے گی, اس وقت تک اس طرح کے حادثات پاکستان کے اندر ہوتے رہیں گے. اچھا سلمان صاحب آپ نے ابھی اشارہ کیا اپنی گفتگو میں کہ سیلاب نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ایک طرح سے جو سیاسی بحران میں پھنسی ہوئی تھی, دباؤ تھا, اسے ایک طرح سے نکالا ہے, تھوڑی سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف عوام کے شب و روز بہت خراب ہو گئے ہیں. پنجاب میں جو صوبائی حکومت ہے وہ ناکام ہوئی ہے سیلاب میں, ساؤتھ پنجاب میں کہیں نظر نہیں آئی, اور وفاقی حکومت بھی اس طرح سے اس کو کیٹر نہیں کر پائی سندھ میں اور بلوچستان میں. تو یہ جو حالات ہیں, ایک طرف عوام تنگ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو موجودہ حکومت کنٹینیو کر کے کوئی نیک نامی بھی تو نہیں کما رہی. سر آپ نے درست کہا, اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں. کہ بات یہ کہ جہاں پر مہنگائی, بے روزگاری, غربت عمران خان صاحب کی حکومت نے چھوڑی تھی, اس حکومت کے آنے کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے, اس میں کمی نہیں آئی. اور وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے, دیکھیں سیلاب کی صورتحال میں بھی فیڈرل حکومت کم از کم آپ کو سرگرم نظر آتی ہے. لیکن احمد ابوبکر, ہم جب این ڈی ایم اے کے رول کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بنیادی رول ہوگا وہ جو صوبوں کی سطح پہ یہ اتھارٹیز ہیں انہیں کام کرنا ہوگا. اربوں روپے آپ فنڈز تو اکٹھے کر رہے ہیں, لیکن اربوں روپے کے فنڈز وہاں نظر آنے چاہیے. آپ خود راجن پور سے ہو کے آئے ہیں, راجن پور کی کیفیت بھی آپ نے ہم کو بتائی ہے. بات ہے کہ کبھی تو پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کے سیاستدان اپنا وزن جو ہے وہ سیلاب زدہ لوگوں کے پلڑے میں ڈال کے دیکھیں. پاکستانی قوم نے ہمیشہ اپنا وزن سیاستدانوں کے پلڑے میں ڈالا ہے, جمہوریت کے پلڑے میں ڈالا ہے, لیکن ان کے جولی میں ہمیشہ مایوسی آئی ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب. یہ صورتحال ہے ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں. ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جب بھی موقع ملے گا ان حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بروقت اچھے اور مناسب فیصلے کریں گے جمہوری, جس کے نتیجے میں اس ملک میں ایک ایسی لیڈرشپ اسلام آباد میں اقتدار میں آئے جس کو ہمارے شب و روز کے اس طرح سے خراب ہونے کا اور ان کو بہتر کرنے کا کوئی خیال ہو, کوئی پلان ہو, اور ملک کسی بہتر سمت کی طرف چل پڑے. میرے یوٹیوب اور فیس بک کو آپ دیکھتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.